रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम मॉडल। कैसा दिलकश नज़ारा था। पूरी वादी बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिनकी चोटियों पर सफ़ेद बर्फ़ चमक रही थी। फ़िज़ाई आलूदगी और धुएं से पाक नीला आसमान था। किसी पहाड़ की चोटी से एक हसीन आबशार एक प्याला नुमा झील में गिर रहा था। झील के पानी का रंग सूरज की रोशनी के साथ साथ सारा दिन तब्दील होता रहता था। एक तरफ दरियाए सिंध मौजें मार रहा था। उसका भिपरा हुआ पानी बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराता तो अजीब सा शोर पैदा होता था। ताहिद निगाह सब्ज़ कालीन की तरह बिछा हुआ सब्ज़ा था, जिससे आंखों में ठंडक उतर आती थी। बादाम, चेरी, अखरोट, सेब, आड़ू, खुबानी और दूसरे फलों के दरख्त जाबजा ऐस्तादा थे। हर तरफ अल्लाह की रहमतें थीं, नेमतें थीं। सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे। सोने चांदी के ज़र्रात जैसी रेत पर मुश्तमिल सहरा था, जिसमें कहीं कहीं खूबसूरत फूल खिले हुए थे। इन फूलों को देखकर फरियाल को बेअख्तियार इल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया था। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। यह रूह परवर मनाजिर दीवार पर लगी हुई किसी सीनरी के नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में वाक़या एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था। इस कॉलेज के हॉस्टल की तीसरी मंजिल की छत से ये मनाजिर नज़र आते थे। यहाँ खड़ी होकर फरियाल कुदरत के इन नज़ारों में गुम थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। अल्लाह, जन्नत क्या इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी? उसने ख़ुद कलामी के से अंदाज में सवाल किया। ये मंज़र भी जन्नत का एक नमूना ही तो था। ज़मीन पर जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब यहाँ मौजूद थे। पहाड़, दरिया, सहरा, आबशार, झरने, झीलें, फूल, फल, प्यारे प्यारे चहचहाते परिंदे, क्या कुछ नहीं था यहाँ। अभी वो इस जन्नत नज़ीर वादी के मंज़र में गुम थी कि कॉलेज के चपरासी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहिबा ने अपने ऑफिस में बुलाया है। तुम जाओ, मैडम से कहो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। वो जब भी फारग होती अक्सर यहाँ चली आती। यहाँ आकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। मैडम, प्रिंसिपल ने आपको फ़ौरन बुलाया है, बहुत गुस्से में हैं वो। मैं सारे कॉलेज में आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। वो कह रही थी कि कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी है, वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई सुबह सुबह? वो तो अपना पीरियड लेकर यहाँ आई थी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी। अभी उसने ऑफिस में कदम ही रखा था कि प्रिंसिपल उस पर बरस पड़ी। माथे पर हज़ारों शिकनें थीं और मुंह से तो गोया कफ उड़ रहा था। गुस्से में मुंह भी टेढ़ा हो रहा था। कहाँ गायब हो जाती हैं फरियाल आप? सारे कॉलेज में आपको तलाश करते रहे, मगर आप कहीं नहीं मिली। मोबाइल भी आपने अटेंड नहीं किया। मैडम, मेरा बैग तो स्टाफ रूम में था और मोबाइल मेरे बैग में रखा था। प्रिंसिपल ने उसकी एक नहीं सुनी, इसी ज़ोरों शोर से गरजती रहीं। ज़रा जो एहसास हो लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियों का। आपको पता है ना कि आज 4 स्टाफ मेंबर गायब हैं। मगर मैडम, मैं तो अपना पीरियड लेकर गई थी। इस वक्त मैं फ्री थी, घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर चली गई थी। क्या सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है? इदारे के और भी काम होते हैं। प्रिंसिपल कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। प्रिंसिपल का ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ा हुआ था। आप मुझे बताकर चली जाती, मैं तो कभी आपकी किसी बात से इनकार नहीं करती। प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर साफ झूठ बोल दिया। आज जो ये 4 असातिज़ा बैक वक्त नहीं आई थीं तो ये महज इत्तेफाक था। एक की तबीयत बहुत ख़राब थी, दूसरी टीचर के यहाँ फौतगी हो गई थी, एक टीचर के बेटे की टांग टूट गई थी और एक के वालिदैन हज करके आ रहे थे। उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट जाना था, वरना आम तौर पर ऐसा नहीं होता था। कॉलेज का तालीमी माहौल बहुत अच्छा था। ये इलाका तालीमी लिहाज से बहुत आगे था। यहाँ के तालिबे इल्म बहुत ज़हीन और मेहनती थे और ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ ओहदों पर काम कर रहे थे। यहाँ शरह ख़वानदगी भी बहुत बुलंद थी। मैडम, अगर बाकी टीचर्स ड्यूटी से गैर हाजिर हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फरियाल ने दबी दबी ज़ुबान में एहतजाज किया। इस पर तो प्रिंसिपल ने मज़ीद इश्ताल का मुजाहरा किया। हाँ जी, सारा कसूर, सारी गलतियाँ, सारी ज़िम्मेदारियाँ तो सिर्फ़ मेरी हैं। सिर्फ़ मैं ही तनख्वाह लेती हूँ, बाकी लोग तो यहाँ मुफ्त काम करते हैं। हाय, ऊपर कैसे जन्नत के मनाजिर थे। सिर्फ परिंदों की मशहूर कुन आवाज़ें थीं या पानी का शोर था, और इस कमरे में तो दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि यक लख्त उसे किसी ने जन्नत से उठाकर जहन्नम में फेंक दिया हो। आलूदगी से पाक इस वादी में प्रिंसिपल के कमरे में इस वक्त कितनी आलूदगी थी, शोर की आलूदगी,
غصے کی آلودگی، منفی رویے۔ کسی کا غصہ کسی پر نکالنے کا بھلا کیا جواز تھا، مگر ہوتا تو یہی تھا، اور ہر جگہ پر اسی طرح کی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ سب کا زور صرف کمزوروں پر چلتا ہے۔ فریال کی تو اگر سالانہ چھٹیاں باقی بھی ہوتی تھیں تو پرنسپل اسے آسانی سے چھٹی نہیں دیتی تھیں، اور یہ زور آور قسم کی ٹیچرز کس طرح آئے دن چھٹیاں کرتی تھیں۔ ان کی چھٹیاں تو ایس ایم ایس کی لاتعداد پیکج کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ مسائل تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک تو وہ فطرتاً صلح جو قسم کی تھی، دوسرے اس کے ہاتھ اوروں کی طرح لمبے نہیں تھے۔ وہ بوڑھے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ 4 بچے تھے، چوتھا بیٹا تو باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ قیامت گزر گئی تھی اس پر، اچانک ہی اتنی بڑی افتاد آن پڑی تھی، اور بچے کی پیدائش کے دن بھی نزدیک سے۔ بڑی مشکلوں سے بچوں کی طرح اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ پھر وقت خود سب سے بڑا مرہم ہے۔ بوڑھے والدین آئے دن بیمار رہتے تھے، باپ کو بلڈ پریشر رہتا تھا، وہ دل کے مریض بھی تھی، ماں کو شوگر تھی۔ دونوں کو یہ بیماریاں اکلوتی جوان بیٹی کی بیوگی کے صدمے سے لگی تھیں۔ اس سے پہلے وہ دونوں اچھے بھلے تھے۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کو اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا، اچانک ہی افتاد آ پڑی۔ ہنستا کھیلتا گھرانہ ماتم کدہ بن گیا تھا۔ تقدیر کا علاج بھلا کس کے پاس تھا؟ وہ تو اللہ کا ہزار شکر تھا کہ اس کی سرکاری نوکری تھی، والدین حیات تھے۔ یہ سب بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتی؟ وہ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ عزت کی نوکری تھی، عزت کی زندگی تھی۔ سنا ہے نئے سیکریٹری صاحب بہت سخت ہیں، موقع پر ہی سخت احکامات جاری کرتے ہیں، مگر یہاں تو کسی کو احساس ہی نہیں۔ کسی کا کیا جاتا ہے جی، جواب دہی تو مجھے ہی کرنی پڑے گی کہ ایک دن میں کسی ادارے سے بیک وقت 4 ٹیچرز کیوں غائب ہیں۔ انہوں نے سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ ایک دن میں 2 سے زیادہ ٹیچرز کو چھٹی نہ دی جائے۔ پرنسپل بغیر فل سٹاپ اور کومے کے بولے جا رہی تھیں۔ وہ حسب معمول سر جھکائے سن رہی تھی۔ کتنا کام ہے آج کل کالج میں؟ بی ایڈ کے ٹرینی ٹیچرز کے ماڈل لیسن چل رہے ہیں، دوسری کلاسیں ہیں، اور سیکریٹری صاحب کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہے۔ میری تو جان پر بنی ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں آج۔ ابھی میڈم کی گھن گرج جاری ہی تھی کہ کالج کے گیٹ سے سیکریٹری تعلیم کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ آفس کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر میڈم بدحواس ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھیں۔ سیکریٹری صاحب واقعی بڑے غصے میں تھے۔ تھوڑی دیر ہی پرنسپل کے آفس میں بیٹھے، چائے تک نہیں پی، اور بی ایڈ کے ٹیچرز کے ماڈل لیسن کا معائنہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ٹریننگ کالج سے ملحقہ ایک سکول تھا جس میں ٹیچرز کے ماڈل لیسن ہو رہے تھے۔ جس پہلی ٹیچر سکینہ کی کلاس میں وہ لوگ داخل ہوئے، وہاں کا تو منظر ہی عجیب تھا۔ ٹیچر نے اسکارف پہنا ہوا تھا اور بڑی سی چادر پہنے ہوئے تھی۔ اس میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پردہ کرتی ہوگی۔ مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا رہی تھی، اور نہ جانے کیا پڑھا رہی تھی۔ سارے طالب علم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، جس پر ٹیچر نے ڈنڈا اٹھا کر میز پر زور زور سے مارنا شروع کر دیا اور بچوں کو خاموش ہونے کا کہا۔ ٹیچر کے تاثرات بھی بہت خراب تھے۔ مسکرانا تو دور کی بات تھی، اس کے چہرے پر تو اذیت تھی، جیسے کوئی اس پر جبر کر رہا ہو۔ نہ کوئی چارٹ تھا، نہ ماڈل، حتیٰ کہ بورڈ تک استعمال نہیں کیا گیا تھا، جبکہ ٹیچنگ کی اصطلاح میں بورڈ کو آدھا ٹیچر کہا جاتا ہے۔ اور تو اور وہ کرسی پر بیٹھ کر کتاب سے پڑھا رہی تھی، بجائے زبانی لیکچر دینے کے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ مزید بدحواس ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب زور زور سے ہلنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سیکریٹری صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی اساتذہ کی غیر حاضری پر برہم تھے۔ پرنسپل نے بہت کہا کہ سر دوسری اسٹوڈنٹس کی کلاسز چیک کر لیں۔ ہماری ٹریننگ ٹیچرز نے بہت محنت کی ہے، اور یہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ آج اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ گھبرا گئی ہے، لیکچر بھول کر کتاب ہاتھ میں اٹھا لی ہے اس نے۔ لیکن سیکریٹری صاحب کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے کا حکم دیا۔ سیکریٹری صاحب کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ توبہ توبہ، کیا حال ہے اس ادارے کا! انہوں نے خاص طور پر پرنسپل کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس طرح کی تیاری کروائی ہے آپ لوگوں نے ٹیچر کی، یہ ٹریننگ دی ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اعتماد ہوتی ہے، اور یہ خود اعتمادی آتی ہی اسی وقت ہے جب انسان پوری طرح تیار کر کے آیا ہو۔ جس ٹیچر میں خود اعتمادی ہی نہ ہو، وہ کیا خاک پڑھائے گا؟ سیکریٹری صاحب کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل مزید گہرے ہو رہے تھے۔
اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ٹاپک کی تیاری ہوتی ہے پہلے سے، کلاس کا ڈسپلن ہوتا ہے، بچوں کے لیے سرگرمیاں تیار کی جاتی ہیں کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیں۔ ان سب مراحل کی تیاری تو دور کی بات تھی، اس ٹیچر کے تو کیا نام تھا اس کا؟ سیکریٹری صاحب نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سکینہ سر، ٹیچرز نے فوراً جواب دیا۔ ہاں ہاں وہی سکینہ۔ اس کے تو چہرے کے تاثرات اتنے خراب تھے کہ انسان دیکھ کر ڈر جائے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ بچی کو تیاری ہی ٹھیک سے نہیں کروائی گئی تھی۔ ظاہر ہے جس ادارے سے بیک وقت 4 ٹیچرز غائب ہوں اس کا تو یہی حال ہوگا۔ ابھی سیکریٹری صاحب کی تقریر جاری ہی تھی کہ بی ایڈ کی ایک طالبہ بغیر اجازت ہی آفس میں داخل ہوئی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ۔ میڈم وہ سکینہ کے ہاں ابھی بیٹا ہوا ہے۔ اس انکشاف پر تو وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ خواتین ٹیچرز کے داخلے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ حاملہ نہ ہوں۔ کالج میں داخلے کے بعد اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی دبلی پتلی تھی اور بڑی سی چادر ہر وقت اوڑھے رکھتی تھی۔ کسی کو شک تک نہ گزرا اس نے سب سے چھپایا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنی دوستوں سے بھی، کہ کہیں کالج سے نکال نہ دیا جائے۔ آج اگر وہ یہ ماڈل لیسن دینے نہیں آتی تو اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ میڈم تو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھیں، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ سیکریٹری صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بچہ انتہائی خوبصورت تھا، سرخ و سفید رنگت اور نیلی نیلی آنکھیں، بالکل پلاسٹک کا گڈا لگ رہا تھا۔ سیکریٹری صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، سب کی خوف سے جان نکلی جا رہی تھی کہ اب وہ کیا سزا تجویز کریں گے، مگر ان کا لہجہ یکلخت تبدیل ہو گیا تھا، چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، مبارک ہو آپ سب کو۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے سیکریٹری صاحب کی اس بات پر۔ وہ بچی سکینہ کوئی ماڈل بنا کر نہیں لائی تھی، مگر اس نے تو جیتا جاگتا ماڈل تخلیق کر دیا، قدرت کی سب سے حسین تخلیق، انسان۔ اس نے تو ایسا ماڈل تخلیق کر دیا جو شاید ہی دنیا کے کسی بھی ٹرینی ٹیچر نے ماڈل لیسن کے دوران تخلیق کیا ہو۔ وہ دور کہیں کھوئے کھوئے سے بول رہے تھے اور ان سب کے خوف زدہ چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ آؤ وہاں چلتے ہیں جہاں ستارے ہمیں ڈھونڈتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔